کیا کسی کو دے سکتا ہے، کسی کی بگاڑ سکتا ہے، یا کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آگے باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا، بڑی عبرت ہے اس میں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ کہاں ہے یہ باغ؟ یہ یمن کا جو دارالسلطنت ہے، یمن کی راجدھانی صنعاء جی، وہاں سے یہ 2 فرسخ کے ایریے پر، 2 فرسخ کی مسافت پر ہے۔ 2 فرسخ، 3 فرسخ از اکول ٹو 9 مائلز، یعنی 3 فرسخ اگر ہے تو وہ 9 میل کے برابر ہوتا ہے جی۔ تو 2 فرسخ یہ کوئی 6 میل، 6 میل کے فاصلے پر یہ گاؤں تھا، یہ جس میں یہ باغ تھا جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا، 6 میل پر۔ کیا تھا؟ اس باغ کا مالک بہت نیک تھا۔ یہ باغ کے جب پھل پک جاتے تو انہیں جمع کرتا، اور جب توڑنے کے لیے نکلتا تو غریبوں کو اپنے ساتھ لے لیتا۔ سارے غریب اس کے ساتھ رہتے اور سب باغ میں جمع ہو جاتے۔ وہ پھل کے 3 حصے کرتا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا کے لیے۔ اور زبردست پھل آتے تھے، برکتیں تھیں۔ جس مال میں غریبوں کا حصہ ہو جائے، جس مال میں اقربا اور رشتہ داروں کا حصہ ہو جائے، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آئے، کہا کہ ہمارا باپ پاگل تھا۔ لیجیے جناب، آج بھی کہتے ہیں ابا کو کیا سمجھتا ہے، امی کو کیا سمجھتا ہے، ابا آپ کو کیا سمجھتا ہے، امی آپ کا دور نہیں ہے، آپ کو کیا سمجھ بتائیے۔ جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، باپ جس نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا، تم یہ بولتے ہو ابا کو کیا سمجھتا ہے اور امی کو کیا سمجھتا ہے۔ یہ آج کل کے نوجوان ہیں، ابا کو کیا سمجھتا ہے اور امی کو کیا سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ ابا کو کچھ سمجھتا ہے نہ امی کو کچھ سمجھتا ہے۔ ایسے ہی ماں نے تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کیا سمجھتا ہے اس کو۔ باپ نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا، تمہارے لیے خون کے آخری قطرات تک کہ تم کسی لائق بن جاؤ۔ ابا کو کیا سمجھتا؟ یہ ایسے ہی تھے، ابا کو کیا سمجھتا، پاگل تھے وہ، کسی غریب کو نہیں دیا جائے جی۔ فصل بڑی اچھی آئی تھی، باغ پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ رات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ غریبوں کو خبر نہیں ہونے دیں گے، چپ کے نکل جائیں گے۔ دیکھو، فتنادوا مصبحین، صبح کے وقت ایک دوسرے کو پکارا، ارے نکلو ان اغدوا علی حرثکم، صبح پہنچ جاؤ کھیتی پر، علی حرث ان کنتم صارمین، اگر تم فصل کاٹنے والے تو۔ فانطلقوا، وہ چل رہے تھے، وہم یتخافتون، دھیرے دھیرے بول رہے تھے، کیوں؟ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آ جائے۔ دھیرے دھیرے بول رہے تھے، دھیرے دھیرے چل رہے تھے جی۔ پہنچے وہاں پر تو دیکھا باغ ہے ہی نہیں، باغ ہے ہی نہیں، کہہ رہے رکھتا راستہ بھول گئے، بولتے فلما رأوها قالوا انا لضالون، انہوں نے دیکھا تو باغ ہے ہی نہیں، کہا لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا، بل نحن محرومون، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا، وہ بیچ والا جو تھا اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی تسبیح مال کماتے وقت، مال جمع کرتے وقت، ہر جگہ جب پہنچو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو جی۔ اپنی آفس میں پہنچو اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ دیکھیے یہ اپنے باغ میں داخل ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ باغ تباہ ہو گیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو۔ تو ہمیشہ تسبیح کو لازم پکڑو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کو 2 کلمات بہت پسند ہیں، اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس پر بخاری شریف ختم ہو گئی ہے۔ کیا 2 کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہیں بھی رہو آپ کی زبان پر تسبیح۔ وہ کہہ رہا ہے قال الم اقل لكم لولا تسبحون،
قال اوسطهم، بیچ والے نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے. دیکھو دوسرے بھی وہی تسبیح پڑھ رہے ہو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، سبحان ہے وہ، ہم ظالم ہیں، اعتراف کر لیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگی. یتلاومون، کیا جی میں کہاں غلطی کر رہا تھا جی، ارے مجھ سے کہاں غلطی، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ باغ تو تباہ ہو گیا. کذالک العذاب، اسی طریقے سے یہ کائنات کا اصول بتایا گیا. کذالک العذاب، لائک دس، اسی طرح آدمی مال ملنے کے بعد اگر اللہ کا شکر نہ ادا کرے تو اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے. اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ وہ نصیحت دیکھو. پہلی یہ کہ غریبوں کو اپنے مال سے دینا دوا میں نعمت کا سبب ہے. نعمت ہمیشہ رہتی ہے، تو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینا دوا میں نعمت کا سبب ہے. نعمت دائمی رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے. دوسرا نکتہ، آدمی کی نیت خراب ہو جائے، نیت خراب ہو جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں باغ ختم ہو گیا پورا کا پورا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کی نیت ہی کی وجہ سے، کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بری نیت کی وجہ سے کبھی کبھی عذاب آ جاتا ہے. آدمی نے برا عمل نہیں کیا، انہوں نے کہا ابھی تو وہ نیت کیے ہوئے ہیں رات میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام